الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے دوست مل کر پڑھ لیجئے 3 سے 4 مرتبہ۔ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دعا ہے کہ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو آقا نامدار مدنی تاجدار حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک سے منظور اور مقبول فرمائے۔ آج ہم جو ہمارا موضوع چل رہا تھا اس کو میں نے روک کے، کیونکہ کافی دن سے ایک سوال مجھے کیا جا رہا تھا، اس سوال کا جواب میں نے دینا ہے۔ یہ میسج بھی مجھے ساتھیوں نے کیا جس میں کچھ حوالے لکھ کے انہوں نے بھیجا ہوا ہے۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ارادہ یہی ہے کہ 50 منٹ تک انشاءاللہ 20-25 منٹ میں سمجھا لوں گا بات کو۔ کنتم اموات، تم مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا دنیا میں، ثم یمیتکم، پھر تم مر جاؤ گے، جیسے قبر میں داخل ہوگے، ثم یحییکم، تمہیں پھر زندہ کر دیا جائے گا۔ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 28، تم مردہ تھے، تمہیں ہم نے دنیا میں زندگی دی۔ ٹھیک ہے، اس میں مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا، جو بھی انسان ہے مردہ تھے ان کو زندگی دی۔ ثم یمیتکم، پھر تم مار دیے جاؤ گے، ٹائم مقرر کر دیا جائے تمہارا مقرر۔ اس کے بعد جب تمہیں موت آئے گی پھر تمہیں قبر میں داخل کیا جائے گا۔ ثم یحییکم، پھر تم قبر میں داخل ہوتے ساتھ ہی تمہیں زندہ کر دیا جائے گا۔ کیا کر دیا جائے گا؟ اب ایک میسج ہے وہ کہ قبر میں جو لوگ دفن ہیں وہ مر کے مٹی ہو گئے ہیں، اور تم ان کو اپنی کوئی بات نہیں سنا سکتے۔ جب تم ان کے پاس جاتے ہو وہ تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتے۔ تمہارا قبر پہ جانے کا ان کے مطابق کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہماری ایک بیٹی ہے، عالمہ ہے، اس نے پھر ہمیں میسج کیا کہ اس کا جواب چاہیے، اور یہ اکثر دوستوں کے پاس بھی پہنچ گیا تو وہ بھی جواب مانگتے ہیں۔ آپ کے موبائل میں ممکن ہے یہ فتنہ اٹھتے رہتے ہیں۔ جب بندہ سوچتا ہے قبر میں کوئی بندہ زندہ ہی نہیں ہے، کوئی بات سن ہی نہیں سکتا، تو پھر قبر پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ذہن کو حاضر رکھے، میں بات بڑھاؤں۔ یہ سوال کرتے ہیں کوئی نہیں ہے، مر کے مٹی ہو گئے، سب ختم ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب سب ختم ہو گئے، سب مٹی ہو گئے، اصل میں انہوں نے میرے پاک نبی کی ذات کو نشانہ بنانا ہوتا، انہوں نے اولیاء اللہ کی ذات کو نشانہ بنانا ہے۔ بہت نادان ہیں، نا سمجھ لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا، سب ختم ہو گیا۔ ہم نے قرآن کی آیت نمبر بولو، پارہ نمبر سورہ بقرہ،
اس میں بتایا کہ کوئی بھی مرتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد زندہ ہے۔ اگر یہ تو کافر کا عقیدہ ہے کہ ہمارے پاس ہم سے سوال نہیں ہوگا، یہ کافر کہتے ہیں کہ ہمیں مٹی بنا کے جلا دو، پیس دو، ختم کر دو، سرما بنا دو، تاکہ ہماری خبر ہی کسی کو نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے، نہ کوئی سوال، نہ کوئی جواب، نہ کوئی جنت، نہ کوئی جہنم، نہ کوئی دوزخ، نہ کوئی کچھ۔ بس جب بندہ ہو ہی مٹی جائے گا، خاک ہو جائے گا، تو کس چیز کی پوچھ ہوگی؟ اسی لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جلا دو۔ وہ ہندو جلا دیتے، خاک بنا دیتے ہیں، کوئی پانی میں بہا دیتے ہیں، مختلف طریقے ہیں، کچھ ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیلوں کے آگے ڈال دیتے، مختلف مذاہب آئے، وہ یہ سمجھتے ہیں ختم، ایسے کرنے سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، تم ختم نہیں ہو سکتے، تمہیں زندگی دی جائے گی، تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، تمہیں ایک جان بنایا جائے گا۔ جب اکٹھے کیے جاؤ گے، تمہارے ذرے ذرے پوری دنیا پہ بھی پھیل جائیں تو سب کو اکٹھا کر کے تمہاری ایک جان پھر بنائی جائے گی، تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ ثم یحییکم، تمہیں زندگی دی جائے گی، وثم الیہ ترجعون، پھر قبروں سے تجھے حشر کے میدان تک لایا جائے گا۔ یہ جو عقیدہ لوگ گھڑتے ہیں نا کہ قبر والے سنتے نہیں ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک مسلم اور بخاری کے اندر ہر حدیث میں موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلما کان لیلتھا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہر رات گھر سے نکلتے، یخرج من آخر اللیل، آخری وقت میں، رات کے آخری وقت، الی بقیع شریف کے قبرستان میں حضور رات کے آخری حصے میں تشریف لے کے جاتے، وہاں فرماتے فیقولوا السلام علیکم دار قوم مؤمنین، آپ ارشاد فرماتے کہ اے مدفون لوگوں، مومنین، یہاں بسیرا کرنے والوں، میرا تم لوگوں کو سلام ہو۔ اگر سنتے نہیں تو نبی سلام کیوں بھیج رہے؟ اگر یہ سنتے نہیں ہیں تو پھر یہ سلام کیسا ہے؟ پھر مردہ اگر سنتا نہیں ہے تو پھر قبر پہ جانے کا تک کیا ہے؟ گئے کیوں؟ سوال کرنے والا سوال کر دیتا ہے، ہمارے بندوں کو یہ چاہیے کہ سوال کرنے سے پہلے تیاری کرو۔ پھر انہوں نے ایک افتراء گھڑی، کتابوں میں وہ بات موجود ہے، میسج میں نہیں ہے، کہ جی اماں عائشہ کہتی ہیں قبر والے نہیں سنتے۔ کون کہتی ہیں؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قبر والا نہیں سن سکتا۔ آیت کریمہ ہے جو یہ پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مردہ نہیں سن سکتا، اس سے ان کی مراد ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، کہ مردے نہیں سن سکتے۔ اب یہ آیت کا معنی یہ نہیں ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ، بے شک تم نہیں سن سکتے فوت شدگان کی بات۔ کیا لفظ ہے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ موتا، جو فوت ہو جائیں تم ان کی بات نہیں سن سکتے۔ قبر والے ہر بات سنتا ہے۔ اب میں نے حدیث سے ثابت کرنا ہے، آیت وہ پیش کر کے معنی غلط کرتے ہیں تو صحیح معنی بھی بتایا۔ اب میں حدیثوں سے اس کا، اماں عائشہ کا تذکرہ کیا تو اماں عائشہ کی بات کرتا ہوں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ اماں کہتی ہیں کہ قبر والا نہیں سنتا۔ اگر قبر والا نہیں سنتا، قبر والا نہیں دیکھتا، قبر والا نعوذ باللہ مر کے مٹی ہو گیا ہے، تو اماں عائشہ صدیقہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک پہ زیارت کو جاتی تو کیونکہ آپ کے گھر میں روضہ تھا، آپ پردہ نہیں کرتی تھی۔ پردہ جب پردہ نہیں فرماتی تھی، ان سے پوچھا گیا
کہ اماں جی آپ ایسے آ جاتی ہیں. آپ نے فرمایا انما ہوا زوجی، میں جن کے پاس جا رہی ہوں وہ میرے شوہر پاک ہے، میں ان کی بیوی ہوں. پھر اسی روضہ پاک کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر دفن ہو گئے. یہ بات ایک انشاءاللہ دماغ کھول دے گی. اسی روضہ پاک کے اندر حضرت صدیق اکبر دفن ہو گئے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ پردہ نہیں کرتی، ویسے آ جاتی ہیں، اور وہ ہے بھی گھر کا حصہ، باہر والے بندے بھی ادھر کوئی نہیں ہوتے. تو جب آپ اندر تشریف لاتی ہیں تو آپ سے پوچھا گیا پردہ نہیں کیا ہوا آپ نے؟ اب فرمایا میرے گھر کا حصہ ہے، لیکن انما ہما زوجی و ابی، مجھے پردے کی ضرورت نہیں ہے. ایک میرے شوہر ہیں اور ایک میرے والد گرامی کی قبر ہے. کچھ دنوں کے بعد دیکھا گیا کہ اماں عائشہ صدیقہ پردے میں آئیں. کس میں آئیں؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا، بی بی نے سوال کیا اماں جی آپ کے گھر میں روضہ شریف ہے، اور روضہ شریف پر آپ کی عادت تھی کہ جب آپ تشریف لاتی تھیں تو آپ پردہ نہیں کرتی تھی، اندر کا حصہ ہے، پردے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی. اماں جی آپ پردہ کیوں کر کے آئی ہیں؟ آپ فرماتی تھیں کہ جب میں پہلے آتی تھی تو وہ میرے پاک شوہر تھے، پھر ان کے ساتھ دفن میرے والد گرامی ہو گئے، جبکہ اب میں آتی ہوں پردہ اسی لیے کر کے آتی ہوں کہ اب ان مبارک ہستیوں کے ساتھ ایک اور مبارک ہستی حضرت عمر بھی دفن ہو گئے ہیں. حدیث کے لفظ ہیں حیّن عمرہ، مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، میں جو پردہ کرتی ہوں یہ عمر سے کرتی ہوں. اگر قبر والا دیکھتا نہیں، قبر والا سنتا نہیں تو یہ پردہ کس سے تھا؟ بہت نادان لوگ ہیں، امت کے اندر فتنے ڈالتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں. اتنے فتنے کے اب اندازہ لگائیں کہ میرے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے مقام پر کافروں کو مارا، کس کو مارا؟ کافروں کو قتل کیا. تو کافروں کو قتل کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن وہ کافر پڑے رہے. کتنے دن؟ 3 دن پڑے رہے. حدیث نمبر ہے 2874 2874. یہ انٹرنیشنل نمبر ہوتا ہے حدیث کا. مسلم لکھ کے جب آپ نیٹ پہ لگائیں یا مثال کے طور پہ کسی کتاب سے آپ دیکھیں گے یہ انٹرنیشنل نمبر ہے، آپ کو یہی حدیث مل جائے گی. مسلم باب لکھنا ہے اور اس کے بعد کتاب جنت وصفہ، جب یہ لکھیں گے پھر اس کے بعد 2874 نمبر لکھیں گے، حدیث نکل آئے گی. کافر مرے پڑے ہیں، 3 دن ہو گئے. ثم آتاہم فقال علیہم فناداہم فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے کافروں کے پاس. فقام علیہم، ان کے پاس کھڑے ہو گئے. فناداہم، اونچی آواز میں کہنے لگے، فرمانے لگے. فقال، فرمایا یا ابا جہل بن ہشام، اے ابی جہل ہشام کا بیٹا. یا امیہ بن خلف، اے امیہ بن خلف. یا عتبہ بن ربیہ، یا شیبہ بن ربیہ. الیس قد وجدتہم ما وعد ربکم حقا، بتاؤ میرے رب کا وعدہ سچا تمہیں پہنچا کہ نہ پہنچا؟ اونچی آواز میں، فناداہم، اونچی آواز میں. کسی کو ندا دینی، آواز دینی ہو تو اونچی آواز میں آپ پکارتے ہیں ادھر آئیں بات سنیں. فناداہم فقام علیہم، ان کے پاس کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں فرمایا بتاؤ میرے ابی جہل، عتبہ، شیبہ، بتاؤ تم میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا تم تک پہنچا کہ نہ پہنچا؟ جو میں تمہیں کہتا تھا دین پہ آ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ،
تم میری بات نہیں مانتے تھے، اب بتاؤ تمہارا کیا حشر ہو رہا ہے۔ اتنی دیر میں حضرت عمر حضور کے قریب آئے۔ حضرت عمر قریب آ کر کہنے لگے کہ حضرت عمر نے جب یہ فسامع عمر، حضرت عمر نے جب یہ ساری گفتگو سنی، قریب آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آپ کی بات کو سنتے ہیں؟ جو مر گئے ہیں یہ آپ کی بات کو سنتے ہیں؟ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، فقال یا رسول اللہ کیف یسمعون، حضور یہ کیسے سنتے ہیں آپ کی بات؟ آپ فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، اتنا تم نہیں سنتے جتنا یہ سن رہے ہیں، جتنا یہ سن رہے ہیں اتنا عمر تم نہیں سنتے۔ یعنی زندہ اتنی آواز نہیں سن سکتا جتنی مردہ سنتے۔ اگر سنتے نہیں مردے اور مر کے ختم ہو گئے اور کسی کو جان ہی نہیں ہے تو جزا کسے ہونی ہے اور سزا کسے ہونی ہے؟ اور پھر کہتے کہ دنیا والوں کے پاس، دنیا والے جب جائیں، اب ہوتا کیا ہے، اب قبر پہ کون جاتے؟ سنی جاتے، سنی جا کر اصالِ ثواب کرتے۔ یہ فتنہ کرتے ہیں کہ جانے والوں کا کوئی فائدہ نہیں، قبر والا نہیں سنتا، نہ سلام کا جواب دیتا ہے، نہ تمہاری سنتا ہے، نہ اس کو کوئی پتا ہے کوئی آیا ہے یا نہیں آیا۔ نادان لوگ ہیں۔ کافر کے پاس حضور کھڑے ہو کے بتا رہے عمر تجھ سے زیادہ سنتے، ہر بندے کو زندگی، ہر بندے کو۔ اور یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث نمبر ہے 2870، یہ بھی مسلم، بخاری، ابن ماجہ، ترمذی، سب حدیثوں میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، مردے کو، بولو بولو، مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، وَتَوَلَّا عَنْهُ أَصْحَابُهُ، جب لوگ پیٹھ پھیر کے گھر کی طرف آنے لگتے ہیں، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، کہ جب وہ واپس چلتے ہیں تو جس جس جوتے کی آواز آتی ہے، مردہ قبر والا یہ بھی جان رہا ہے جو قبر میں موجود ہے یہ کس بندے کی جوتے کی آواز ہے۔ لِيَسْمَعَ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، ہر بندے کی جوتے کی آواز کو، آہٹ کو بھی مردہ جانتا ہے۔ یہ جو لوگوں نے عقائد بنا لیے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور قرآن کا ظاہری معنی کر کے اس کے بعد ان میں سے ایسے اپنے مطلب کے معنی کر کے امت کو گمراہ کرتے۔ مسلم کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، کوئی حدیث بھی ضعیف نہیں، بخاری کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، تواتر تک پہنچی ہوئی حدیثیں ہیں یہ ساری۔ نیشہ پور کے قاضی ہیں، قاضی ابو ابراہیم، فرماتے ہیں کہ ایک بی بی فوت ہو گئی، اس بی بی کے جنازے میں ایک کفن چور شامل ہو گیا۔ جب جنازہ پڑھ چکے، دفن ہو گئے، سارے لوگ واپس آئے، اس نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ جب قبر کھود کے، اس کی عادت تھی وہ کفن نکالتا تھا، جب اس نے کفن کو ہاتھ ڈالا تو اندر سے بی بی نے پکڑ لیا۔ جب بی بی نے اندر سے پکڑا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ کہا تو زندہ ہے؟ کہا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، میں نے تو اللہ سے دعا مانگی ہوئی تھی، یا اللہ جو میرے جنازے میں آئے اس کو بخش دے، جو بخشا ہوا بندہ ہو، گناہوں سے پاک ہو گیا ہو، اس کا یہ طریقہ اچھا تو نہیں کہ چوری کرتا نظر آئے، جا اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، میرا کفن نہ اتار، بند کر دے جا۔ امام ابن عساکر، اور یہ جو ابھی پیش کرنے لگا ہوں، امام ابن عساکر نے ابن کثیر، اہل حدیثوں کے اپنا شیخ مانتے ہیں اہل حدیث ان کو، ابن کثیر سورہ اعراف کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 259 اس کے اندر یہ بات لکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ایک شخص نماز پڑھتا تھا، نوجوان، مسجد میں ٹکا رہتا تھا،
بہت اچھی عادت تھی اس کی، ذکر فکر والا تھا۔ مسجد سے گھر جاتا تو راستے میں ایک خاتون اس کو تنگ کرتی، جب اس کو تنگ کرتی تو وہ بالکل اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ ایک دن اس کے بلانے پہ چلا گیا، ابھی اس کے دروازے میں ہی تھا تو اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اس عورت نے اور اس کی ایک لونڈی نے پکڑ کے نا اس کو اس کے گھر کے قریب جا کے نا دروازے کے آگے رکھ آئی، چھوڑ آئی۔ ماں باپ جب باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا بے ہوشوں کے باہر پڑا ہے، اندر لے گئے، پانی شانی ڈالا، کافی دیر کے بعد ہوش آیا۔ اس سے پوچھا کیا معاملہ ہوا ہے، اس نے ساری بات جب سنائی تو پھر اس پہ خوف طاری ہو گیا، ایسا خوف طاری ہوا کہ اسی وقت فوت ہو گیا، اسی وقت فوت ہو گیا۔ یہ بات حضرت عمر تک پہنچی رضی اللہ تعالی۔ جب حضرت عمر تک یہ بات پہنچی تو اب یہ دفن بھی ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے والد سے ناراض ہوئے، اتنا متقی بندہ تھا، مجھے اس کے جنازے میں شامل ہونے دیتے، مجھے تم نے جنازے میں شامل نہیں، چلو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ جب اس کی قبر پر لے گئے تو حضرت عمر اونچی آواز میں کہنے لگے کہ اے نوجوان، اللہ کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، خوف کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے، اللہ اس کو 2 جنتیں دیتے ہیں۔ بتا اب تجھے بھی ملی ہیں کہ نہیں ملی؟ اگر وہ نہ سنتے ہوتے قبر والے تو حضرت عمر صحابی رسول ایسی باتیں کرتے؟ بتا کہ تجھے 2 جنتیں ملی ہیں یا نہیں ملی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد مسکرانے لگے۔ حضرت جی کیا جواب آیا؟ آپ نے فرمایا جواب آیا ہے کہ مجھے اللہ نے 2 جنتیں دے دی ہیں۔ اصل میں نا جی مرتے کسی کے ہیں، ان کے مریں، مر گیا مردود نہ فاتحہ تے نہ درود۔ الحمدللہ ہمارے منتقل ہوتے ہیں، ہمارے انتقال ہوتے ہیں، ہمارا وصال ہوتا ہے، ہمارے ہم سے صرف پردہ فرماتے ہیں، اللہ ان کو طاقت دیتا ہے اور ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ حضرت عمر جا کر سوال کرتے ہیں، پھر کہاں سے کہاں تک؟ کتاب روح ہے، ابن قیم نے لکھی، یہ بھی اہل حدیث ہے۔ کون ہے؟ اہل حدیث، غیر مقلد ہے۔ پوری کتاب اٹھا کے میں نے کئی دفعہ ساتھیوں کو کہا یہ کتاب اردو میں ترجمہ ہو گئی ہے، اپنے گھروں میں رکھو، کوئی بندہ سوال نہیں کر سکتا۔ یہ میں نام لے کے کیونکہ بات کروں گا اس کا فائدہ ہو جائے گا، یہ بات ہماری ریکارڈ ہوگی جائے گی بھی سے۔ کاموکی کے اندر وکیل ہے، اس کا نام خلیل الرحمن، کیا نام ہے؟ یہ اہل حدیثوں کا سیکٹری ہے۔ اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ جب جوان بیٹا فوت ہوا تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا، حضرت جی، میں نے کہا جی، کا معاملہ یہ ہے کہ میرا جوان بیٹا فوت ہوا، یہ وہابی مجھے دعا بھی نہیں مانگنے دیتے، اس کی قبر پر بھی نہیں جانے دیتے۔ میں نے کہا ہوں اپنے سر پائیے نا تو پھر عقل آئیے نا۔ جب دوسروں کے مرتے ہیں تو اس وقت کہتے دعا کی ضرورت نہیں، اجازت نہیں، قبر پہ جانے کی اجازت نہیں۔ آج تمہارے اپنے ساتھ بیتی ہے، تمہیں محسوس ہو رہا ہے نا کہ اس کو دعا کی ضرورت ہے، تمہیں آج درد ہو رہا ہے۔ کہتے حضرت جی راہ نکالو، میرے سامنے جو ہے نا یہ حنیف ربانی یا یہ جو ان کا اہل حدیثوں کا ہے، وہ میرے گھر کے سامنے ان کا گھر ہے اور وہ مجھ سے دعا ہی نہیں مانگنے دیتے، بس اچھا جی اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اللہ مغفرت کرے، ہاتھ بھی اٹھا کے دعا نہیں مانگنے دیتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ میں نے اس کو کتاب الروح دی، وہ میری کتاب وہ لے گیا، میں نے کہا چلو رکھو، میں نے کہا یہ کتاب رکھ اپنے پاس، کوئی اہل حدیث تیرے ساتھ بات کرے تو اس کو کتاب پڑھا۔ اس کے اندر میں نے اس کو نشان پہلے لگے ہوئے تھے۔ ایک بات بتاتا ہوں، ایک والد کا وہ تذکرہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کا باپ فوت ہو گیا، وہ ہر جمعرات جا کے نا اپنے والد کی قبر پر سورہ یاسین شریف پڑھتا تھا۔ کیا پڑھتا تھا؟ سورہ یاسین شریف۔ کچھ عرصہ گزر گیا، کسی معاملے میں وہ مصروف ہوا، وہ نہ جا سکا۔ ایک دن وہ دوڑا آیا، جب واپس اپنے باپ کی قبر پر آیا تو سورۃ یاسین شریف پڑھی، آنکھ لگ گئی۔
جب آنکھ بند ہوئی تو والد اس کو خواب میں ملے، کہتے ہیں بیٹا تو اتنے دن سے نہیں آیا۔ کتنے دن سے؟ اتنے دن سے نہیں آیا۔ تو جب اتنے دن کی بات کی بھئی نہیں آیا تو اس نے کہا ابو جی آپ کو پتہ ہے میں آتا ہوں آپ کی قبر پر؟ کہا بیٹا یہ پل نہیں ہے پل؟ کہا ہاں۔ وہ کہتا ہے پل 2 میل دور تھا، جب تو اس پل پہ چڑھتا ہے مجھے ادھر سے تو نظر آتا ہے۔ جب وہ پل پہ چڑھے، عام مردے کی حالت یہ ہے کہ وہ 2 میل دیکھتا ہے، جو اس کے پاس جائے وہ یاد بھی رکھتا ہے، جو اس پر پڑا جائے وہ خوش بھی ہوتا ہے، جو اس کے پاس بیٹھے ان سے ان کو محبت بھی ہو جاتی ہے، تو پھر ایک اللہ کے ولی کا عالم کیا ہوگا؟ اگر یہ کہیں گے سنیوں نے اپنی کتاب و روح گواہ ہے، میرے پاس لائبریری میں انشاءاللہ میں نیٹ کے اوپر اس کے اوپر یہ کیمرے کے اوپر بھی ریکارڈ کرا کے جو ہم کلپ بنائیں گے اس کے میں حوالہ دے کے بھیجوں گا۔ یہ جو میں نے حدیثیں ادھر پڑھی ہیں یہ بھی ہمارا حوالہ ترتیب کے ساتھ اس کے اوپر آئے گا، حدیث بھی چلے گی ساتھ، اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے۔ یہ ایسے نہیں ہے، انہوں نے ایک بہت کچھ اس میں لکھا ہے۔ اگر 2 میل دور ایک عام سا مردہ دیکھ لیتا ہے تو پھر ایک اللہ کے ولی کا عالم کیا ہوگا؟ تو اسی لیے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اگر ہم یہاں بیٹھ کے پکارتے ہیں یا یہاں بیٹھ کے نام لیتے ہیں یا التجائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہاں فوٹو بنا کے اولیاء اللہ کے مزاروں کے فوٹو بنا کے یہاں جو بھی بندہ وہاں گیا ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو سنتے نہیں ہیں۔ مجھے میسج بھیجا، جنید صاحب نے بھی بھیجا، یہاں کیا نام ہے ان کا، ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو جاؤ، سلوکی والے ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں؟ ان کی بیٹی عالمہ ہے، اس نے مجھے میسج بھجوایا، بیٹھو جناب تشریف۔ عورتیں اکٹھی ہو کے پوری محلے کی انہوں نے دعوت دی ان کو، اللہ کے دین پر آؤ، اللہ کے راستے پر آؤ، توبہ طائب ہو جاؤ، صحیح ہو جاؤ۔ انہوں نے نا یہ میسج ان کو بھیجا ہمیں اس کا جواب دے دو، ان کا جواب ہم نے مکمل ریکارڈ کرا دیا ہے۔ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مر کے مٹی ہو گئے، ختم ہے، کوئی بندہ ہوتا نہیں، یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 88، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم وثم الیہ ترجعون۔ جب تم مردہ تھے ہم نے دنیا میں تمہیں زندگی دی، زندگی کے بعد تمہیں چند لمحوں کی موت آئی، اس موت کے بعد قبر میں جاتے ہی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔